الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات. عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ روز قیامت پر، ایمان لاؤ اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں پر، ایمان لاؤ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور ایمان لاؤ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر۔ نیکی کا اس سے واضح مفہوم ممکن نہیں ہے۔ نیک وہ ہے جو ایمان لائے خدا پر، ایمان لائے آخرت پر، ایمان لائے فرشتوں پر، ایمان لائے کتابوں پر، ایمان لائے انبیاء پر۔ انبیاء پر صرف اپنے نبی پر نہیں، سمجھنا اس بات کو، والنبی یہ ایمان لاؤ، نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ سارے نبیوں پر جنہیں ہم نے بھیجا۔ تو آپ نے اسلام کی وسعت قلب دیکھی کہ اسلام محمد کو بھی منواتا ہے، موسیٰ کو بھی منواتا ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ اسلام ابراہیم کو بھی منواتا ہے، اسماعیل کو بھی منواتا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں نیکی کے قیام کے لیے پروردگار نے ایک نظام ہدایت رکھا۔ آرام سے سننا، بہت آرام کے ساتھ۔ ہر زمانے میں پروردگار نے نیکی کو پہچانوانے کے لیے ایک نظام ہدایت رکھا، اور اس نظام ہدایت کا نام ہے نبوت۔ اس نظام ہدایت کا نام ہے نبوت۔ اب نبوت جب چلی تو اس کے مقابلے پر ایک اور نظام پیدا ہوا، اور اس نظام کا نام ہے نظام گمراہی۔ دیکھو ابھی میں واضح کروں گا، ابھی میں بات کو واضح کروں گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔
کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے. دیکھو انسان کو جس چیز کی بھی احتیاج ہے وہ اللہ نے پہلے سے پیدا کی. سننا آرام سے سننا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. ہوا پہلے پیدا ہوئی، تم بعد میں پیدا ہوئے. تم چلے جاؤ گے ہوا رہ جائے گی. دیکھو اب کتنا آسان کر دیا ہے میں نے مسئلہ کہ رفع احتیاج کے لیے جو چیز کام آتی ہے اسے پروردگار نے پہلے پیدا کیا. تمہیں پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی پہلے پیدا ہوا، تم بعد میں پیدا ہوئے. تم چلے جاؤ گے پانی رہ جائے گا. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی نا. تمہیں رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، زمین پہلے پیدا ہوئی، تم بعد میں پیدا ہوئے. تم چلے جاؤ گے زمین رہ جائے گی. تو جو چیز بھی تمہاری حاجت کو پورا کرتی ہے وہ پہلے سے رہتی ہے، تمہارے ساتھ چلتی ہے. تم چلے جاتے ہو وہ چیز رہ جاتی ہے. ہدایت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہادی پہلے پیدا ہوا، تم بعد میں پیدا ہوئے. تم چلے جاؤ گے ہادی رہ جائے گا. اصول میں نے تو ظاہر ہے کہ ابھی کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی. میں تو رسم دنیا بتلا رہا تھا، رسم دنیا بتلا رہا تھا. تو اب پہلا انسان جو آیا وہ ہادی بن کے آیا. بھائی بہت توجہ رہے. پہلا انسان دیکھو اللہ نے پہلے انسان کو ہادی بنایا جو تم سب کا باپ ہے، آدم علیہ السلام. پہلے انسان بھی ہے ہادی بھی ہے. اگر انسان پہلے آ جاتا اور ہادی بعد میں آتا تو پہلے والا انسان قیامت میں آسانی سے چھوٹ جاتا کہ پروردگار ہمارے پاس کوئی ہادی تو آیا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو پروردگار نے یہ طے کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر فقط انسان نہیں بھیج رہا ہوں، وہ میرا خلیفہ ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ جس مرحلے پر بات کو لے جاؤں گا اس مرحلے پر بات پہنچنے والی ہے. یہ فقط انسان نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے. ٹھیک. خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی چلا جائے تو جو اس کی جگہ پہ آئے اسے کہتے ہیں خلیفہ. اچھا دوسرے معنی بتاؤں خلیفہ کے. دوسرے معنی خلیفہ کے معنی بادشاہ. دو معنی ہو گئے. بھائی بڑا نازک اور بڑا عجیب مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے میں آ گیا ہوں. خلیفہ کے معنی پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. خلیفہ بادشاہ. ٹھیک. خلیفہ کوئی چلا جائے جو اس کی جگہ پہ آئے وہ خلیفہ. ٹھیک ہے نا. تو آدم کس معنی میں خلیفہ ہے؟ بادشاہ ہے. کوئی فوج ہے ان کے پاس، کوئی ہیرو کا جگمگاتا ہوا تاج ہے. بھائی کوئی آرمی ہے، کوئی اسٹیٹ بینک ہے ان کے پاس. بھائی کیسے بادشاہ ہے؟ ایک آدم ہے ایک حوا ہے اور ہے آدم خلیفہ. تو بادشاہ کے معنی تو ہے نہیں. اور خلیفہ کے دوسرے معنی کوئی چلا جائے اس کی جگہ پہ کوئی آئے تو یہ اللہ کے خلیفہ تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تو جا نہیں سکتا. بہت صحیح ہے نا بات، بہت صحیح نا بات. بھائی اللہ تو کہیں جا نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے خلیفہ ہو نہیں سکتے. تو اب یہ آدم کس کے خلیفہ ہے؟ اب یہ آدم کس کے خلیفہ ہے؟ تو اب کچھ یاد آیا. میرے نبی نے کہا تھا کن تو نبیان و آدم و بین الماء والطین. ارے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جیسا محمد نبی ویسا آدم خلیفہ. نہیں سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. کہیں جانا ہے اور بڑے آرام سے سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بڑے آرام سے سننا. اچھا اعلان جانتے ہو کب کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اعلان معلوم ہے تمہیں کب کیا تھا؟ آدم کی خلقت سے 13,000 سال پہلے. اچھا وہ 13,000 سال یہ ہمارے 13,000 سال نہیں ہے، خدا معلوم کون سے 13,000 سال. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ ایک بہت بڑا مشن مکمل ہو گیا. دیکھو اب آیت کو روایت سے ملانا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی یقیناً میں جاعل بنانے والا ہوں. بنانے والے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ جاعل. انی جاعل. یہ انی جاعل سے کوئی روایت ذہن میں آئی؟ اور اگر نہیں آئی تو اب سناؤں گا. انی تارکون، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی. تارک کے معنی چھوڑ کے جانے والا، جاعل کے معنی بنانے والا. بھائی توجہ رکھنا، بناتا اللہ ہے، چھوڑتا نبی ہے. تو جب محمد جیسے نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ تم اپنا خلیفہ خود بناؤ تو عرب کے بدوؤں کو یہ حق کہاں سے مل جائے گا؟ سنتے جاؤ. نظام ہدایت، نظام گمراہی. بس ذرا بات سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے، لیکن یقیناً سننے والے پہنچ جائیں گے اس مرحلے تک. تو کب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ یہ اناؤنسمنٹ کا فرمایا 13,000 سال پہلے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ 13,000 سال ہماری دنیا کے 13 کروڑ سال ہو. کہہ نہیں سکتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا تو اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، کوئی سننا. جب بناتا، جب کہہ دیتا کہ یہ خلیفہ ہے اسے سجدہ کرو، جب بناتا، جب اعلان کر دیتا، یہ 13,000 سال پہلے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بہت توجہ رکھنا ہے نا، قابل غور بات. یہ 13,000 سال پہلے اس اناؤنسمنٹ کی ضرورت کیا تھی کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں؟ مٹی منگوائی، خمیر بنوایا، پتلا تیار ہوا. توجہ رہے، جب فرشتے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہے جو اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے. اور جب ابلیس گزرتا تھا تو مذاق اڑا کے کرتا تھا کہ یہ ہے، مذاق اڑا کے کہتا تھا کہ یہ ہے جو خلیفہ بنے گا. بھائی توجہ رکھنا. تو 13,000 سال پہلے اعلان کر کے فرشتوں میں ایک انتظار کی حالت پیدا کر دی. بھائی توجہ رکھنا، ایک انتظار کی حالت پیدا کر دی تاکہ جب تاریخ آگے چلے تو پتہ چل جائے کہ جو سنجیدگی سے انتظار کرتا ہے وہ فرشتوں کا پیرو ہے، اور جو مذاق اڑاتا ہے وہ ابلیس کا پیرو ہے. بھائی بہت تیزی سے جا رہا ہوں میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں. تو اب ایک طرف نظام ہدایت کا آغاز ہوا، سنتے جانا. ایک طرف نظام ہدایت کا آغاز ہوا، آدم خلق ہوئے، اور دوسری طرف حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سب کو معلوم ہے، اور جو سب کو معلوم ہے اسے بتانے سے کیا فائدہ؟ سجدہ کرو. کہنے لگا بھائی عجیب بات ہے، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو سمجھو کہ تمہارے عقیدوں پر جلا ہو گئی. کہنے لگا کہ میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، 100% فرشتوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا، ابلیس نے منع کر دیا. کہنے لگا انا خیر منہ،
میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس لیے خلافت مجھے ملنی چاہیے. بھائی سننا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں اس لیے خلافت ملنی چاہیے. تو ابلیس تھا مگر اتنی سمجھ تھی کہ جو بہتر ہو خلافت اسے ملنی چاہیے، کمتر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے. بس بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ آج میں سینے میں بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں اور گفتگو کو بہت طویل نہیں کروں گا، لیکن جو بات بھی کہتا جاؤں وہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. میں اس سے بہتر ہوں. یہ کہا نا ایک مرتبہ، بھائی سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کا قصہ ہے، قصہ آدم و ابلیس. پروردگار نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس، یہ تو نے آدم کو سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب میں دونوں ہاتھوں کی تشریح نہیں کروں گا، اب میں دونوں ہاتھوں کی تشریح نہیں کروں گا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں تشریح نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. جب لوگوں نے علی کی کمسنی پر اعتراض کیا کہ علی تو کمسن ہے، تو علی کوفے کے ممبر سے کہنے لگے مجھے کیا سمجھتے ہو، انی خمرتو طینۃ آدم 50 سوان. ارے آدم کے پتلے کی مٹی میں نے گونی ہے، کسی اور نے نہیں. پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تک؟ تو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس، بھائی سننا، یہ سوال و جواب اس قابل ہے کہ ذہن میں رکھ لینا. ابلیس، تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جسے بنایا تو میں نے ہے. کہنے لگا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا. ٹھیک، میں افضل ہوں، اس کو سجدہ نہیں کروں گا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ بات اگر پہنچ گئی تو ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے، ہزاروں مسئلے حل ہوں گے. اللہ نے کہا کہ اسے بنایا میں نے ہے، چاہے یہ مٹی سے بنے، چاہے کیچڑ سے بنے، چاہے پانی سے بنے، چاہے بالو سے بنے، بنایا میں نے سجدہ کر. اللہ کی نگاہ نسبت پر ہے، بنایا میں نے سجدہ کر. اور ابلیس کی نگاہ مادے پر ہے کہ بنا کس چیز سے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت توجہ رکھنا. بھائی بات پہنچ گئی نا؟ پہنچ گئی بات. یعنی دونوں جملے قرآن میں اللہ نے کہا اسے میں نے بنایا، میں نے. اب یہ کیچڑ سے بنائے، گندگی سے بنے، جس چیز سے بھی بنے، بنایا میں نے. ٹھیک، بنایا میں نے سجدہ کر. تو اللہ کی نگاہ نسبت پر. اور ابلیس کیا دیکھ رہا ہے؟ کس چیز سے بنا. ٹھیک ہے نا؟ میرے کان بھی پک گئے سنتے سنتے. اب سننا، کتنے اعتراضات ہم نے سنے کہ یہ عباس کے علم میں رکھا کیا ہے؟ دھات کا پنجہ ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے. ہم نے کہا یہ نہ کہو، علم ہے عباس کا. کہنے لگے تعزیے میں کیا رکھا ہے؟ کچھ تھوڑی سی لکڑی ہے، کچھ اس پر پنی چپکا دی ہے، کچھ تھوڑے سے قمقمے لگا دیے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ نہ کہو، تعزیہ ہے حسین کا. کہنے لگے اصغر کے جھولے میں کیا ہے؟ لکڑی ہے، اس پہ کپڑا رکھ دیا. ہم نے کہا نہیں، جھولا ہے اصغر کا. کہنے لگے نبی کے جھنڈے میں کیا رکھا ہے؟ نبی کے جھنڈے بھائی نکلتا ہے نا نبی کا جھنڈا، اور ہمارے لیے بڑا محترم ہے. کہنے لگے کہ نبی کے جھنڈے میں کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کا کپڑا لیا، ایک لکڑی لہرانا شروع کر دیا. ہم نے کہا یہ نہ کہو، جھنڈا ہے نبی کا. تو جن کی نگاہ لکڑی پر ہے وہ ابلیس کے پیرو، جن کی نگاہ نسبت میں ہے وہ اللہ کے پیرو.
بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب ایک مرتبہ پروردگار نے آواز دی، فاخرج منہا انک رجیم، نکل، ہم نے تجھے نکال دیا، نکل، ہم نے تجھے نکال دیا۔ جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ کہ پروردگار تو نے نکال تو دیا، سننا آرام سے سننا، تو نے مجھے نکال تو دیا، لیکن پروردگار اب میں بھی تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ساری نسل آدم کو جا کر بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جنہیں میں بہکا نہیں سکوں گا۔ تو ابلیس تو ان خاص بندوں کو پہچان گیا، آپ آج تک نہ پہچان سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ پروردگار پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا، پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا، کچھ بندوں کو چھوڑ کر۔ اور پروردگار کہاں بہکاؤں گا یہ بھی سن لے، ذرا جرأت تو دیکھو ابلیس کی، نظام ہدایت کے مقابلے پر نظام گمراہی، ذرا جرأت دیکھو ابلیس کی، کہنے لگا لأخذن لهم صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا، سنیما ہال میں نہیں بہکائے گا، اس لیے کہ وہاں تو جاتے ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ ڈانسنگ ہال میں نہیں بہکائے گا، بھائی کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر۔ رکے رہو، اجازت ہے کہ کچھ آف دا ریکارڈ بھی کرتا جاؤں؟ آج بہت مختصر وقت لوں گا اپنے سننے والوں کا، بھائی سننا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک؟ ان کی شان میں آیا، سنو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا لم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ پوری آیت، 2 آیتیں میں نے پڑھی، پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے ابراہیم کو پیدا کیا، منتخب کیا، اور ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھنا، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، ٹھیک؟ یہ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نحل کے آخری رکوع سے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حوالہ کر رہا ہوں۔ 16واں سورہ آخری رکوع، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، ٹھیک؟ سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ، جا کے دیکھنا، پیغمبروں کے نام لیے ہیں 84، 85، 86، 3 آیتیں پیغمبروں کے نام لیے، اور نام لینے کے بعد کہا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا، ان نبیوں کو منتخب کیا، اور ہم نے ان نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ ہو گئی بات؟ 2 آیتیں سن لی نا آپ نے؟ الا، الف لام چھوٹی یہ، اس پر کھڑا الف، الا کے معنی طرف، آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف۔ صحیح ہو گئی بات؟ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، الا، الف سے، الف کے نیچے سے یہ ہے، الا کے معنی طرف، اور اعلی، عین لام یہ کھڑا الف، اعلی کے معنی پر، ٹھیک؟ الا کے معنی طرف، اعلی کے معنی پر۔ بھائی توجہ رکھنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف، اعلیٰ صراط مستقیم، اور اب میرا محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ محمد سارے رسولوں میں سے تو صراط مستقیم پر ہے. یہی کے لیے تو زحمت دی ہے میں نے، یہی کے لیے تو میں نے زحمت دی ہے. اور اگر یہ بات آسانی سے حل ہو گئی تو میں آگے گیا تو سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد صراط مستقیم پر. ایک نکلا جو صراط مستقیم پر ہے. تو چلو اب قرآن میں تلاش کریں کوئی دوسرا بھی ہو، شاید کوئی دوسرا ہو. تو بہت طویل آیت ہے اور اس طویل آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. آیت سن لو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما اکبر لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے، دیکھو میرا محمد تو ہے صراط مستقیم پر، ہے نا. ایک اور ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. اب اسے تلاش کرنا ہے. یہ کون ہے؟ آرام سے سنتے جاؤ، آرام سے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم کی مسجد میں داخل ہوئے. اچھا چھوٹی سی مسجد تھی، دروازے پہ کھڑے ہوئے، رسول کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں، بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آج ایک آیت کے معنی آپ سے پوچھنے ہیں. کہا بھائی پوچھو. تو کہا کہ یا رسول اللہ هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. یہ دوسرا، ایک تو آپ نے صراط مستقیم پر، یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ بھائی سننا توجہ. دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، اگر ادھر سے کوئی آتا ہوا نظر آئے تو میں ادھر دیکھوں گا، پھر آپ سے باتیں کرنے لگوں گا. یہ تو نیچر ہے نا. ابھی بہت سے میرے نوجوان دوست ادھر سے آئے تو میں آپ سے باتیں کرتے کرتے ادھر دیکھنے لگا، پھر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. بھائی ہوا نا، بھائی توجہ رہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ سوال کیا، اتنے میں علی اپنے گھر سے نکلے. ابن مسعود نے فطری طور پر دیکھا اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو مسکرا کے کہا دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو. بات واضح ہوئی؟ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. تو اب دو ہیں. توجہ رہے. سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم. پروردگار کہیں اور نہیں بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. تو یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی امامت سے انکار کروا دے گا. عجیب بن رہا ہے. پروردگار تو نے مجھے نکال دیا نا، تو اب میں جا کے یہ کروں گا. بھائی سنتے جانا اس لیے کہ کسی مرحلے معین تک بات کو جانا ہے.
نا، تو اب میں جا کے یہ کروں گا. بھائی سنتے جانا، اس لیے کہ کسی مرحلے معین تک بات کو جانا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آج تک ابلیس کا جملہ کوٹ ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. پروردگار تو نے آدم کو مجھ سے بڑھا دیا. ابھی آ رہا ہوں مرحلے تک. پروردگار تو نے آدم کو مجھ سے بڑھا دیا. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آدم کی پوری ذریت کو بہکا دوں گا، کچھ تھوڑے سے افراد کو چھوڑ کر. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بھائی بہت توجہ رکھنا، میری ان تقریروں کا عنوان کیا ہے؟ اصول دین اور قرآن. ٹھیک ہے نا؟ کل محمد رسول اللہ کے اصول دین میں نے پیش کیے تھے، یاد ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کا خطبہ پیش کیا تھا. اب دو جملے مجھ سے سنتے جاؤ. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. پروردگار تیرے خاص بندوں کو، تیرے نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا. تو پروردگار کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. تو ابلیس کے اصول دین توحید، نبوت، قیامت، عدل سے انکار، آدم کی خلافت سے انکار. پہنچ گئی بات سننے والوں تک. بھائی میں تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں نا، تو کہنے لگا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. پروردگار آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا. اب اس بیدار مجمع سے سوال کر رہا ہوں، بھائی جھگڑا کس سے تھا ابلیس کا؟ آدم کی ذریت سے نہیں. بھائی آدم کی ذریت تو آئی بھی نہیں تھی اس وقت. جھگڑا آدم سے، بگڑا آدم سے، خلافت کی ریس میں ہارا آدم سے. غصہ نکال رہا ہے ذریت پر. بہت نازک مرحلہ ہے. کبھی سوچنا اس اینگل سے، جس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں. بھائی جھگڑا کس سے؟ ابلیس کا جھگڑا کس سے؟ آدم سے. ہارا کس سے ہے خلافت میں؟ آدم سے. ریس لگی ہوئی تھی نا خلافت کی، آدم سے ہار گیا. تو کمال کی بات ہے کہ جھگڑا آدم سے بہکائے گا ذریت کو، اذیت دے گا ذریت کو. تو اب ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو ذریت سے انتقام لے لیا کرو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی ذریت سے انتقام لے لو. بھائی سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا. ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، اہبطا منہا جمیعا. آدم تم بھی جاؤ جنت سے، ابلیس تو بھی جا جنت سے، جمیعا ساتھ نکلو. کمال کی بات ہے. اہبطا منہا جمیعا، دونوں نکلو جمیعا ساتھ نکلو. تو آدم ابلیس کے ساتھ نکلے، ابلیس آدم کے ساتھ نکلا. بھائی اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا نا کہ میں بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں اور بہت زیادہ وقت آج اپنے محترم سننے والوں کا نہیں لوں گا. تو دونوں نکلے ساتھ. اچھا دونوں کا وطن جنت ہے. آدم تو پیدا ہی ہوئے جنت میں، اور وہ نمارو کئی کروڑ سال سے جنت میں رہتا تھا. تو آدم اور ابلیس دونوں کا وطن جنت، اور دونوں نے اپنے وطن سے ساتھ میں ہجرت کی. پہنچ گئی بات؟ دونوں نے اپنے وطن سے ساتھ میں ہجرت کی. تو دونوں جنت سے جب نکلے تو ساتھ تھے، تو کیا انجام میں بھی ساتھ ہوں گے؟ کیا انجام میں بھی ساتھ؟ نہیں، انجام میں ساتھ نہیں ہوں گے. آدم جنت میں ہوں گے، ابلیس جہنم میں ہوگا. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ ساتھ نکلنا کوئی خاص فضیلت نہیں ہے.
پہنچ رہی ہے نا بات؟ نکال دیا اور نکالنے کے بعد ایک ایسا جملہ قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا جو سند بن گیا، ابا واستکبرا وکان من الکافرین۔ بس اب اس سے زیادہ زحمت آج اپنے سننے والوں کو نہیں دوں گا۔ دیکھو کتنا جلال ہے اللہ کو۔ ابا ابلیس نے میرے حکم سے نافرمانی کی، واستکبرا ابلیس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین یہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ نہیں، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، اب میں جملہ بدل رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کافر انکار سجدہ سے کافر ہو گیا، اصبح کافرا کافر ہو گیا، نہیں، کان من الکافرین یہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ اور کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ عالم الغیب ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ہے ہی پرانا کافر۔ تو پروردگار جب یہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ جب پرانا کافر تھا، تو کہہ رہا ہے کانا من الکافرین، پرانا کافر تھا، تو کیا ضرورت تھی کہ اس پاکیزہ صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتا؟ تو کہا ہماری مصلحت ہے۔ بھائی اگر یہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اس لیے ہم نے اسے پہلو میں بٹھا دیا، اور بٹھائے رکھا کہ ایک دن حکم دیں گے اور جب انکار کرے گا تو اٹھا دیں گے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، جب انکار کرے گا تو اٹھا دیں گے۔ تو ہماری مصلحت تو یہ تھی، بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کو، ہماری مصلحت تو یہ تھی کہ اس کا کفر کھل جائے، ٹھیک؟ لیکن اب ایک سوال میں اپنے محترم سننے والوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی مصلحت تو یہ تھی، وہ خود کیوں بیٹھ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ بھائی ابلیس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ فرشتوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتا؟ تو سن چکا تھا۔ دیکھو اب اعلان کی بات آ گئی جو میں نے شروع میں کی تھی، سن چکا تھا کہ اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ خلافت مجھے مل جائے، کلمہ پڑھ کے آ کے بیٹھ گیا۔ میں بہت سیدھی باتیں کر رہا ہوں نا اپنے سننے والوں کی خدمت میں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بات کو مکمل کروں گا۔ سن چکا تھا کہ اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے، تو اس کے دل میں یہ تمنا جاگی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ یہ خلافت مجھے دے دے۔ تو اب کلمہ پڑھ کے آ کے پہلو میں بیٹھ گیا، اب روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تحلیل بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ہر وقت فرشتوں کی صحبت میں ہے، توجہ رہے۔ اور جب خلافت آدم کو مل گئی تو اب بگڑا یا نہیں، چہرہ مست ہوا یا نہیں، مزاج میں جھنجھلاہٹ آئی یا نہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ کلمہ گویوں کو غدیر سے پہلے نہ دیکھنا، غدیر کے بعد دیکھنا کتنے چہرے بگڑے۔ بس میں نے آج اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور سلسلے کلام ظاہر ہے کہ کل پھر جاری ہوگا اور ہم نظام ہدایت اور نظام گمراہی کا جائزہ لیں گے، لیکن بات کو اس منزل پر روک رہا ہوں۔ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بھائی عجیب بات ہے، اب اگر میں بات کو نہ کہوں تو خدا کی قسم میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ سننا ایک آیت اور ہے، اور وہ آیت بھی
میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، ادھر سے آواز آئی، اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہے. ہم نے ہر شے کا کنٹرول ایسے نہ ہو امام مبین کو دے دیا. امام کون؟ جو آگے چلے. مبین کون؟ جو سامنے ہو. بس بس عزیزو، میری تقریر تمام ہو گئی. امام مبین کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ امام رہبر، مبین جو سامنے ہو. تمہارا امام غائب ہے یا مبین ہے؟ بس اب اس پر بھی سبحان اللہ فرما رہے ہیں میرے دوست. بھئی یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بھائی خدا کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے اس عقیدے پر شرمندگی نہیں ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں. ہے کوئی فرد غیب میں وارث؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نے کیا کہا؟ امام مبین. بس مبین کے معنی ظاہر بظاہر، مبین کے معنی سامنے، مبین کے معنی نظروں کے سامنے. بھائی توجہ رہے، توجہ. تو اب اعتراض آیا اعتراض کرنے والوں کی طرف سے کہ میاں تمہارا امام تو غائب ہے، یا تم امام مبین کو اپنا امام کیسے مان رہے ہو؟ بھائی توجہ رکھنا. تو مبین کا لفظ پریشان کن بن گیا یا نہیں؟ بن گیا نا. بھائی اب آیت سنو اور مجھے اجازت دے دو. سورہ یاسین کی آیت ہے نا، کل شیء انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء، ایسے نہ ہو فی امام مبین. تو مبین کا لفظ، اے انسانوں کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان عدو مبین ہے، اس کی پیروی نہ کرنا؟ تو تم اپنے مبین کو لے آؤ، ہم اپنے مبین کو لے آئیں گے. بس میرے دوستو، تقریر تمام ہوئی. کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ. آ گیا نا میں؟ آ گیا مسائل تک. کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ. بس اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا. کہہ کے آ رہا ہوں میں، اور میں نے مسٹر پاک کے ممبر سے یہ کہا کہ میں بار بار یہ جملہ اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ حسین کے خروج کا اور قیام کا منشور ہے. 28 رجب کو جب چلے تھے تو یہ کہہ کے چلے تھے نا، ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 28 رجب کو کتنے گلے پیش کیے حسین نے؟ ایک، اپنا گلا. اور عاشور کے دن جب حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو اب حسین نے طے کیا کہ صرف اپنا گلا نہیں دوں گا، 72 سوکھے ہوئے گلے دوں گا. حر کا گلا، حر کے بیٹے کا گلا، حبیب ابن مظاہر کا گلا، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا گلا، ابو الفضل عباس کا گلا، علی اکبر کا گلا، قاسم کا گلا، اون و محمد کے گلے. حد یہ کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا گلا. بات اصغر تک پہنچ گئی. آج تک ارباب مقاتل یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حسین اصغر کو میدان میں کیوں لائے. بھائی یہ جملہ سن لو. یہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. اور اب بہت زیادہ تاریخیں عشرہ محرم کی باقی نہیں رہی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد پیغامات پہنچ جائیں. ارباب مقاتل آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ، کچھ یاد ہے؟ میرے سننے والوں کو یاد ہوگا کہ جب قافلہ مدینے سے چلا تھا نا، تو ابھی شہر مدینہ سے باہر آیا تھا.
اور ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے حسین تھے، سب سے پیچھے عباس تھے، درمیان میں اہل حرم کے ناطے تھے، ان کے دائیں بائیں بنی ہاشم تھے، حسین کے پیچھے حسین کے انصار تھے. یہ ترتیب تھی. سب سے آگے حسین، سب سے پیچھے عباس. ٹھیک. دیکھو اصغر کی 2 بہنیں، ایک ماں سے، ایک فاطمہ صغرا جو مدینے میں تھی، ایک سکینہ جو کربلا میں تھی. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا، مدینے سے ابھی نکلا تھا کہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اہل حرم کے ناکوں سے گزرے، اصحاب کی سواریوں سے گزرے، حسین کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. حسین گھبرا گئے. کہا بھیا عباس بات کیا ہے؟ کہا مولا مصلحت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں. مصلحت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں. کہا عباس ابھی تو چلیں. عباس نے جواب نہیں دیا. مڑ کے دیکھا قافلے کی پشت پر. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ محلن محلن یا ابھی، بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، بابا بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. حسین نے کہا قافلہ روک دیا جائے. ساری بیویوں کے محمل پشتے ناکا سے اتار کر زمین میں رکھ دیے گئے. بیمار بیٹی آئی. کہا کہ بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. میں تو فقط 2 کاموں کے لیے آئی ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو سلام کر لوں، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھ لوں. سن رہے ہو؟ اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھو. بیمار صغرا نے حسین کو سلام کیا، بیویوں سے ملی، اصغر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اصغر لپک کر صغرا کی گود میں آ گیا. جب بہت دیر ہو گئی تو حسین نے چاہا کہ اصغر کو صغرا کی گود سے لے لے. بھائی توجہ رکھنا. تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کو اشارہ کیا کہ جاؤ اصغر کو لے لو. اصغر نہیں آیا. ام کلثوم کو اشارہ کیا کہ جاؤ اصغر کو صغرا کی گود سے لے لو. اصغر نہیں آیا. ام رباب جو ماں ہے اسے اشارہ کیا کہ جاؤ اصغر کو اپنی گود میں لے لو. اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے چپکا ہوا تھا. اتنے میں حسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کہنے لگے کہ اصغر کیا شہید نہیں ہونا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کو. اصغر کیا شہید نہیں ہونا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا. بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا. تو اصغر کو حسین شہید کروانے ہی کے لیے آئے تھے. لیکن آج تک ارباب مقاتل یہ سوچتے ہیں کہ حسین اصغر کو میدان میں کیوں لائے. تو عزیزو جملہ سننا جو صاحبان مقاتل نے لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کی جگہ یا گود ہوتی ہے یا گہوارہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ہوتا ہے. بھائی 6 مہینے کا بچہ یا گود میں ہوگا یا جھولے میں ہوگا. حسین دیکھ رہے تھے کہ جھولا جلا دیا جائے گا اور ماں کا ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیا جائے گا. اس لیے حسین نے طے کیا کہ لاؤ رباب، شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لاؤ رباب، شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. حسین لائے. بس زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. حسین بچے کو میدان میں لائے. کہا ہے قوم اشریا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت انسانی ہے تو اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے بڑی زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن ابھی مجھے کچھ بیان کرنا ہے. اور جہاں پر میں مجلس کو تمام کروں گا وہ مرحلہ ذرا سا آگے ہے. اے قوم اشقیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ اصغر کی طرف غور سے حسین نے دیکھا. کہا بیٹے، ان فوجیوں کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے. بیٹے
تو اپنی پیاس کا یقین دلا دے. ایک مرتبہ اصغر نے اپنی سوکھی زبان پوری فوج کو دکھائی، پوری فوج کو اپنی سوکھی زبان دکھلائی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے فوج اشقیا، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتا ہوں تو میں بچے کو جلتی ریتی پہ لٹا کر الگ ہوا جاتا ہوں، آؤ اور اسے پانی پلا دو. بچے کو جلتی ریتی پہ لٹایا، الگ ہو گئے، کوئی جواب نہ آیا. یہ وہ وقت تھا جب یزید کی فوج کے سپاہی چیخے مار مار کے رو رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب فوج یزید کے سپاہی چیخے مار مار کے رو رہے تھے. ایک مرتبہ پسر سعد نے ہرملا سے کہا اختا کلام الحسین، ارے حسین کی بات کو کاٹ دے. ایک مرتبہ تیر چلا اور راوی بیان کرتا ہے کہ بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. دو جملے ابھی سنتے جاؤ. بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. ایک مرتبہ امام نے آبا ڈالی. بس عزیزو، میری تقریر تمام ہو گئی. امام نے آبا کا سایہ کیا اصغر پر اور لے کے چلے. حسین باپ بھی ہیں، حسین امام بھی ہیں، حسین رباب کے شوہر بھی ہیں. ہمت نہیں ہوتی کہ بچے کو ماں کے پاس لے جائیں. بھائی توجہ دینا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ حسین نے دل کو مضبوط کیا، خیمے کے دروازے پہ آئے. تقریر کا آخری جملہ کہا رباب میرے پاس آنا. رباب آئی، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہے. تو کہا کہ میں پانی تو نہ پلا سکا، تیرے بچے کی لاج لے کے آیا ہوں. کہتی تھی رو کے ماں